بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آخر کار مریم نواز شریف صاحبہ کی وطن واپسی ہو گئی ہے۔ اب اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں، نون لیگ کا میڈیا سیل، پاکستان کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ظاہر ہے جن کو اربوں روپے کے اشتہارات دیے گئے، ان کی کوریج اور ان کی طرف سے جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ ایک تصویر ہے۔ دوسری تصویر ہے کہ وہاں پر جو موجود لوگ تھے جن سے میری بات ہوئی ہے وہ کیا بتا رہے ہیں، پھر کچھ ویڈیوز جو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں وہ کیا حقیقت دکھا رہی ہیں، اور پھر مریم صاحبہ کو ایک بہت بڑا صدمہ، دھچکا جو پہنچا ہے چیف آرگنائزر بننے کے بعد، پاکستان آنے کے بعد پہلے یعنی جیسے انہوں نے لینڈ کیا ہے، آئی ہیں تو پہلا ہی بڑا صدمہ ان کو یہاں پر مل گیا ہے۔ ابھی آگے پتہ نہیں اب کیسے معاملات چلیں گے۔ اب اندر کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ وہاں پر خود نون لیگ کی سینئر لیڈرشپ شکوہ کرتی رہی کہ یہ تو جی پورے پنجاب کا فنکشن تھا یا پورے پنجاب کی طرف سے لوگوں نے آنا تھا، یہ لاہور والوں نے کیا کر دیا۔ اب ایک طرف یہ کہانی ہے اور دوسری طرف خود مریم صاحبہ کے اور نواز شریف کے ترجمان محمد زبیر صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اور ٹی وی پر بیٹھ کر دی ہے، جیو کے پروگرام میں دی ہے، اسی نے ساری حقیقت کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے کہ اصل میں ہوا کیا ہے۔ پہلی چیز آپ دیکھیں کہ مریم صاحبہ کے استقبال کی تیاریاں کافی دن سے تھیں، پھر امید سحر اس کا کوئی ٹائٹل بنایا گیا، سوشل میڈیا پر کیا گیا۔ اب وہ چونکہ عمران خان صاحب کے نوجوان فین ہیں، وہ ٹک ٹاک میں لگا دیتے ہیں امید سحر کا پیچھے گانا اور وہ ٹائٹل، تو اب انہوں نے ظاہر ہے وہیں سے چوری تو کچھ کرنا ہوتا ہے ہمیشہ، اسی طرح ہم نے دیکھا ہے، تو اب وہ امید سحر جو ہے وہاں سے انہوں نے لگایا۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو وینز میں بھر بھر کر لایا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے جب آپ دیکھیں گے کوئی بھی جلسے یا اس طرح ریلی، وہاں پر آپ کو لوگ موٹر سائیکل گاڑیوں میں خود آتے نظر آئیں گے۔ یہاں پر ایسا منظر نہیں آپ کو نظر آئے گا۔ یہاں پر کیا تھا، وینز تھیں، اور لوگوں نے مجھے خود بتایا ہے لاہور کا ایک بڑا اہم مقام ہے ٹھوکر نیاز بیگ، جہاں سے موٹر وے آپ کہہ سکتے ہیں شروع ہوتی ہے، پھر رنگ روڈ کا بھی راستہ ہے، اور سیف الملک کھوکھر صاحب، یہ اصل کہانی۔ ایک تو زبیر صاحب کا میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا بتایا کہ جی پارٹی تو اب جو مریم صاحبہ ایک طرف ہو گئی ہیں، پارٹی دوسری طرف ہو گئی ہے، یہ ایک ری امیجننگ پاکستان، وہ ایک الگ قصہ چل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہاں ٹھوکر سے گاڑیاں کھڑی تھیں، گاڑیاں وینز کھڑی تھیں، جھنڈے لے کر کے آؤ بیٹھو، خالی گاڑیاں، کوئی بیٹھ ہی نہیں رہا، کوئی آنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اب جتنا اس وقت عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے، کون آئے گا؟ ان کے تو اب کارکن، دیکھیے کارکن تو ہوتے ہی ہیں۔ اب پورے پنجاب میں ظاہر ہے کہ ان کے بہت بڑے ووٹرز تھے، کارکن ہی ان کے بہت زیادہ تھے، ہزارہ، لیکن پھر بھی یہ اس طرح لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکے کیونکہ ایک بغاوت ہو چکی ہے مریم صاحبہ کے خلاف۔ صرف اور صرف مریم نواز چاہتی تھیں، کیونکہ اب وہ چیف آرگنائزر ان کو بنا دیا، اسی لیے بنایا نواز شریف صاحب نے کہ بس اور کسی کی نہیں چلے گی، چیف آرگنائزر وہ ہیں، اب حتمی فیصلے وہ کریں گی۔ اور وہاں جہاں جا کر لوگ بناتے رہے کہ پیچھے سے پارٹی ساری ختم ہو رہی ہے، پارٹی ساری تحلیل ہو رہی ہے، کچھ تو اس کا کیا جائے، تو نواز شریف صاحب نے تو آنے سے انکار کر دیا، مریم صاحبہ نے کہا جی میں آ رہی ہوں۔ اب وہ کہتی نہیں، ایک تو استقبال کے لیے آپ کے پاس کیا بیانیہ ہو کہ مریم صاحب واپس آ رہی ہیں، بھئی مرضی سے گئی تھی، مرضی سے آ رہی ہیں، خود اپنے سرجری کے لیے وہ کہتی ہیں کہ جی ایک چھوٹی سی سرجری تھی جو ہونی تھی، اور وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتی، یہ بھی ایک المیہ ہے۔ یعنی چلیں صرف مریم صاحب کی بات ہوتی ہے اور بات ہے، مجھے شریف خاندان کے کسی ایک آدمی کا بتا دیں جس کا علاج پاکستان میں ہو سکتا ہے، کسی ایک آدمی کا، اشرافیہ میں سے کسی کا بتا دیں آپ، کوئی علاج ہی پاکستان میں نہیں ہے میسر، دہائیوں تک ان کی حکومت رہی ہے، اب بھی ہے، کوئی علاج نہیں ہو سکتا پاکستان میں۔ اب وہ اپنی مرضی سے گئی تھی، کوئی امام خمینی کی بیٹی تو نہیں آ گئی کہ جناب انہوں نے بڑی جلا وطنی کاٹی ہے، بڑے مسائل دیکھے، ان کو زبردستی دھکیلا گیا تھا، خود یہاں پر درخواست کر کر کے عدالتوں سے وہ گئیں، مرضی سے گئیں، وہاں جا کر میں نے سماج جو تھی کہ کوئی تو آ جائے، وہ مرضی سے آ گئیں۔ اب پیچھے جو حالات چھوڑے انہوں نے، اور پھر سے آ کر اسحاق ڈار کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں۔ اچھا اس پر آتے ہیں، سیف الملک کھوکھر صاحب کو مریم صاحبہ نے صرف اور صرف سپورٹ کر کے صدر بنا دیا۔ اب وہ ایک پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، لاہور والے جانتے ہیں کیا کیا انہوں نے کیا، کس طرح سے وہ سب ان کے خلاف بے شمار کیسز اور سارا کچھ، لیکن وہ فنڈنگ بہت زیادہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ جتنے لوگ ان کے چھوٹے، چاہے صفدر صاحب ہوں، مریم صاحبہ ہوں، جتنے بھی ان کے خاندان کے لوگ ہیں، تو ان کی ضمانتوں کے کروڑوں روپے جمع کرانے ہوں، کچھ بھی کرنا ہو، سیف الملک کھوکھر اور ان کی فیملی کا کام ہوتا ہے۔ ان کے فنکشنز ہوں، جلسے ہوں، ان میں لوگوں کو لانا اور فنڈ کرنا، کروڑوں روپیہ، بڑا پیسہ وہ لگاتے ہیں، اسی وجہ سے صرف اور صرف سیف الملک کھوکھر بنا دیا گیا۔ اب اس پر پہلے ہی لوگ ناراض ہیں، سعد رفیق ہو جائیں، رانا مشہود، دیگر جتنے بھی لاہور کی لیڈرشپ ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا شاید ان کو، مجتبیٰ صاحب کو، دیگر کو، شہباز شریف صاحب ان کو کرنا چاہتے تھے یا دیگر لوگوں کو، اب ان کو چھوڑ کر ایک مطلب کوئی وہ تقریر وغیرہ بھی بیچارے نہیں کر سکتے ان کی۔ آپ دیکھ لیں گے سیف الملک کھوکھر صاحب کا اس طرح نام آپ نے کبھی سنا ہے جس طرح آپ نے کوئی خواجہ سعد رفیق کا سنا ہو یا ان کے بھائی کا سنا ہو، دیگر لوگوں کا سنا ہو،
نہیں. لیکن اب بات یہ ہے کہ چونکہ فائنانس وہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو لگا دیا. اب پارٹی میں اس کے خلاف بغاوت ہو گئی. اب آپ سن لیجئے کہ میں اب خود کیا کہوں, میں آپ کو سنوا ہی دیتا ہوں کہ وہاں پر عظمہ صاحبہ جو پنجاب کی ترجمان ہے مسلم لیگ نون کی, عظمہ بخاری صاحبہ, وہ کیا کہہ رہی ہیں وہ آپ خود سن لیجئے تاکہ یہ نہ ہو کہ میں کہہ رہا ہوں. یہ سنیے گا. کہتی ہیں بڑا پتھیٹک پروگرام بنایا انہوں نے, کوئی مینجمنٹ نہیں ہے. عظمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں دھکے پڑ رہے ہیں, مشکلات ہیں وہاں پر. کہہ رہی ہیں کہ یہ کوئی مریم صاحب آ رہی تھی, کوئی استقبال ہوتا, بڑا پتھیٹک پروگرام ہے, کوئی انتظام ہی نہیں ہے یہاں پر. کہتی ہیں دیکھیں یہ لاہور کا نہیں پنجاب کا پروگرام تھا اور اس میں یہ حالات ہیں. پھر ویڈیوز ہیں, پھر یہ سما پر یہ چلتا رہا ہے, میں نے خود پڑھا ہے کہ جی وہ اڈا پلاٹ بھی انہوں نے جانا تھا, وہاں بھی کوئی انہوں نے خطاب کرنا تھا, وہ بھی نہیں کیا. پھر انہوں نے لاہور کے اندر سے جانا تھا, لیکن پتہ چلا کہ جی قوم تو کوئی آئی نہیں, کوئی لاہوریے نہیں نکلے, کوئی سائڈوں پر کوئی جہاں سے لے کر ایئرپورٹ سے لے کر وہ جاتی امرا تک لوگ ہی لوگ, عوام ہی, کروڑوں عوام ہونے تھے, دونوں طرف پھول کی پتیاں نچھاور ہونی تھیں, سڑکوں پر لوگوں نے کھڑا ہونا تھا, ویلکم کرنا تھا مریم صاحبہ کو, کوئی نہیں تھا. تو لہٰذا پھر انہوں نے بائی پاس جس طرح ہوتا ہے رنگ روڈ, وہیں سے سیدھا جناب وہاں پہنچ گئیں. اور ان کے جاتی عمرہ گھر کے باہر بھی گنتی کے چند لوگ تھے, ویسے تو کچھ میڈیا کے زیادہ جو کور کر رہے تھے اپنے. اور پھر جو سرکاری پروٹوکول, عمران خان کی سیکورٹی واپس لی جا رہی ہے ایک سابق وزیر اعظم کی, مریم صاحبہ کو اتنا پروٹوکول, مطلب گاڑیاں ہی گاڑیاں, سرکاری گاڑیاں, پولیس ہی پولیس. پہلے کہتے ہیں جی ان کے پاس اب خرچے نہیں ہیں, بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہیں, ملک جو ہے وہ بڑا تباہی کے دہانے پر ہے, لیکن اتنی گاڑیاں, اتنا سرکاری پروٹوکول, سرکاری مشینری کا بے انتہا استعمال, اس کے باوجود فلاپ شو. یہ تو ہونا. ابھی تو آگے دیکھیں کہ حقیقتیں کس طرح کھلیں گی. اب آپ سنیے جناب, یہ تو پارٹی اختلافات تھے, مریم صاحب کا سارا پروگرام تتر بتر ہو گیا, عظمہ بخاری صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن اصل جو اب مسئلہ ہوا ہے, محمد زبیر صاحب نے کہا ہے کہ پارٹی بالکل بھی خوش نہیں ہے, مطمئن نہیں ہے اسحاق ڈار صاحب سے, ان کی پالیسی سے. اس کا مطلب ہے پارٹی مسلم لیگ نون, یہ ترجمان کہہ رہے ہیں نواز شریف کے مریم کے. لیکن مریم آتی ہیں کیا کہتی ہیں جی اسحاق ڈار پر آپ کریں جی, اسحاق ڈار ہی ہیں, کیونکہ وہ مریم صاحبہ کی بہن کے سسر ہیں, تو اب فیملی ہے, تو اس لیے وہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. چیف آرگنائزر ہوں, سینئر نائب صدر ہوں, وہ مریم صاحبہ ہوں گی, اور وزارت خزانہ بھی اب ظاہر ہے رشتہ دار سنبھالیں گے, وزارت عظمیٰ بھی وہ سنبھالیں گے. اچھا حمزہ صاحب البتہ ناراض بیٹھیں گے, ان کو بالکل ہی سائڈ لائن کر دیا گیا ہے. اب پارٹی کا حال یہ ہے کہ اب تو احسن اقبال سب طنز کر رہے ہیں مفتاح پر اور شاہد خاقان عباسی پر. اندازہ لگائیے آپ اپنی پارٹی پر, کیوں وہ ری امیجننگ پاکستان سیمینارز ہو رہے ہیں, تو اس پر سپیلنگ کی وہاں پر غلطی ہوگی ایجنڈا کی, تو اے جی کی جگہ اے جے لکھ دیا. تو اب اس پر احسن اقبال صاحب نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ جناب یہ تو ٹھیک چیزیں ہونی چاہیے, فلاں ہونا چاہیے. تو پارٹی کا تو یہ حال ہو گیا ہے. ودن یہ مسئلہ ہے, اور اب عوام کی طرف سے جو رد عمل آئے گا وہ تو ناقابل برداشت ہونے والا ہے ساری پی ڈی ایم کے لیے. اب یہ کسی بھی صورت میں الیکشنز میں نہیں جانا چاہتے, کسی بھی صورت میں, اور یہ صرف آ کر یہ دکھانا ہے کہ جی ہم تو الیکشن کی تیاری اور یہ سب وہ. لیکن جو ہی یہ آئین سے انحراف کریں گے, جو ان کا پورا پلان ہے, اور پھر شاید آگے جا کر یہ کوشش کریں کہ کوئی جج ایسا مل جائے جو جسٹس منیر نظر ہے ضرورت کہ جناب آئین وائن کچھ نہیں ہے, بس ضرورت ہے تو بس کر دیا جائے. تو اب تک ان کو بدوائیں مل رہی ہیں, 50 سال ہو گئے ہیں, تو ان کے لیے بھی یہ ہوگا اور پھر نہیں بھولا جائے گا. اب یہ آئین سے انحراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بیسک ڈاکومنٹ ہے جس کے بغیر کوئی سیاست اب تصور نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ یہ جو کہتے ہیں نا معاشی مسائل, فلاں مسائل, یہ اس لیے ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ ملک کس طرح سے چلے گا. تو پوری دنیا میں ایک ہوتا ہے کہ یہ ملک کا آئین ہے, اس کے مطابق ملک چلے گا. بنیادی چیزیں جو اس میں لکھی ہوئی ہیں, مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ انسانی حقوق, ہر ایک کو بات کرنے کی آزادی ہے, ہر ایک کو کاروبار کرنے کی آزادی ہے, ہر ایک کو مذہبی آزادی ہے, کسی کے حقوق اس طرح سلب نہیں کیے جا سکتے, پارٹی بنانے کی آزادی ہے. اس میں بتایا گیا ہے عدلیہ کا کیا کام ہے, فوج کا اس میں ذکر ہے, صدر کا, پارلیمنٹ کا, سب کا ایک بتایا گیا مین رول. جب آپ گورنر کا بھی اس میں بتایا گیا کیسے اپوائنٹ ہوں گے, کیا کریں گے, جب اس میں لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں, صوبائی جب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں اس کی صورت میں, تو پھر اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو آپ مجھے بتائیں کہاں سے کوئی ایک حکومت, ریاست, معاشرہ وہ سٹیبل ہوگا, کہاں سے کوئی انویسٹمنٹ آئے گی. اس ملک کے حالات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے جہاں پر ہر وقت یہ ہوگا کہ جناب ادھر تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے, آئین میں جو لکھا ہے وہ صرف ایسی ردی کی ٹوکری ہے, کوئی اس پہ کچھ نہیں ہوتا, جس کے بعد طاقت ہوتی ہے بس وہی چلتا ہے. تو اس ملک کا کیا حال ہوگا, کوئی اس کے بارے میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ جناب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, ملک کس طرف جائے گا, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. کم از کم ہر ملک کا, امریکہ یا ترقی یافتہ ممالک
کس لیے وہاں پر لوگ جاتے ہیں یا انویسٹمنٹ سب سے زیادہ بڑی ہوتی ہے؟ پتہ ہے کہ بھائی یہاں جو مرضی ہو جائے. ابھی کیا برطانیہ میں کتنی چند مہینوں بعد وہاں پرائم منسٹر چینج ہو جاتا ہے, اتنے مسائل وہاں برطانیہ میں چل رہے ہیں, لیکن ان کو پتہ ہے کہ سسٹم یہ رہے گا, یہاں کوئی مارشل لا نہیں لگنے لگا, یہاں کوئی یہ نہیں ہوگا کہ جناب ایک بندہ آ گیا ہے اور وہ بیٹھ گیا وزیر اعظم, وہ کہے گا جناب اب میں تو نہیں جا رہا, کوئی الیکشن نہیں ہوں گے, کوئی کچھ نہیں ہو سکتا, فلاں نہیں ہو سکتا, ہم تو الیکشن آگے لے جائیں گے, ڈیٹ آگے لے جائیں گے. ممکن نہیں ہے. اس لیے وہ ممالک پھر آگے ہوتے ہیں. تو مریم صاحب اپنے پلانز کے ساتھ آئی ہیں, ذاتیات پر حملے کرنے آئی ہیں, لیکن یہاں پر پارٹی بھی ہاتھ سے نکل چکی ہے اور اسحاق ڈار صاحب کے خلاف ساری پارٹی کھڑی ہو چکی ہے. ری امیجننگ والے الگ نکل گئے ہیں, اب تو کہا جا رہا ہے وہ شاید الگ پارٹی بنا لیں. تو مریم صاحبہ کے لیے بہت زیادہ امتحان ہے, لیکن ان کو اس طرح کے امتحان کبھی فیس بھی نہیں کرنے پڑے. انہوں نے کوئی امتحان ہی نہیں فیس کیا. کوئی ان کو, اب یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا اچیومنٹ کیا ہے, کوئی اچیومنٹ مریم صاحبہ بتا دیں, تو وہ اب کیا اچیومنٹ کر لیں گی ابھی پتہ لگ جائے گا آپ کو, کتنی وہ پارٹی کو آرگنائز کر لیتی ہیں, کتنے کوئی نئے چہرے لے آتی ہیں, وہ کیا کر لیتی ہیں. تو یہاں سے پارٹی بھی ہاتھ سے نکل رہی ہے, حکومت بھی ہاتھ سے نکل رہی ہے. تو جتنی مرضی کوششیں کر لیں غیر آئینی اقدامات کرنے کی, ان سے کچھ نہیں بننے والا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.